السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 سے درس لیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہ جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ ہم ذکر کیا تھا کہ اللہ نے مشرکوں سے قتال کرنے کا حکم دیا، اور اس حکم کی سبب یہ بیان کیا کہ تاکہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ تو فتنے سے مراد یہاں پر کفر و شرک ہے یا کفر و شرک کا غلبہ ہے۔ ہاں، یہ دوسرا معنی جو زیادہ صحیح ہے، کافر مشرک تو رہ سکتا ہے لیکن کفر و شرک کا غلبہ ختم ہو جائے، اور کوئی کافر مشرک جو ہے حق کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے، تو یہ فتنہ ہے۔ تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے، کفر و شرک کی زور ختم ہو جائے، حق کے راستے کی رکاوٹیں بند ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف اور صرف اللہ کے لیے رہ جائے، یعنی اللہ کے لیے دین رہنے کا معنی کہ اللہ کے دین کا ہی غلبہ ہو، اگرچہ کفر پر کوئی باقی بھی ہو لیکن اس کا کوئی غلبہ نہ ہو، اس کا کوئی زور قوت طاقت نہ ہو اسلام کے مقابلے میں۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، بس اگر یہ باز آتے ہیں، یا تو اپنے کفر سے باز آ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، یا پھر اسلام کی دشمنی مخالفت چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر جو ہے نہیں زیادتی مگر ظالموں پر۔ تو عدوان سے مراد وہ زیادتی نہیں جو عام مان لیا جاتا ہے، بلکہ زیادتی سے مراد یہاں پر بدلہ ہے اور انتقام ہے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ زیادتی کا معنی یہاں پر کیا ہے کہ اگر یعنی کہ کافروں کے ایسے لوگوں کو قتل کرنا جو قتل قتال کے جنگ کے لائق نہ ہوں یا جنگ نہ کر سکتے ہوں، تو یہ زیادتی ہے۔ الشہر الحرام بشہر الحرام، اور حرمت کا مہینہ حرمت کے مہینوں کے بدلے میں، والحرمات قصاص، اور اس طرح ہر طرح کی حرمتوں کا بدلہ ہے۔ اس آیت کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ جب مسلمان 7 ہجری کو عمرہ قضاء کے لیے آتے ہیں، یعنی کہ جو معاہدہ کے تحت عمرہ کے لیے آتے ہیں، تو ان کو خطرہ تھا کہ کہیں مکہ کے مشرک معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرمت کا مہینہ حرمت کے مہینوں کے بدلے میں، کیونکہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جو حرمت کا مہینہ ہے، تو فرمایا کہ اگر کافر جو ہے تم سے زیادتی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو تم بھی ان سے جنگ کرو، تم بھی ان کے ساتھ جو ہے مقابلہ کر سکتے ہو۔ حرمت کا مہینہ حرمت کے مہینوں کے بدلے میں یہ ہونے کا، اور اس طرح ہر طرح کی جو حرمتیں ہیں، ہر وہ چیز جس کو اللہ نے حرام اور ناجائز کہا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ اس کا بھی بدلہ لیا جائے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر اس طرح سے زیادتی کرو جس نے اس طرح زیادتی کی ہے۔ تو یہاں پر زیادتی کا معنی جو دوسری زیادتی ہے وہ بدلہ ہے، انتقام ہے، کہ اگر تم سے کوئی ظلم زیادتی کرتا ہے تو تم اس کے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن جیسے کہ اس نے کیا ہے اسی طرح سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ اتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس جگہ پر تقوی کا حکم دینے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ آدمی جو ہے وہ بدلہ لیتے ہوئے حدوں سے آگے نہ بڑھ جائے اور ظلم زیادتی پر نہ اترائے، اور ساتھ ہی اللہ نے وعدہ بھی کر دیا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، کہ اگر آدمی تقوی نیکی کا رستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ خرچ کرنے کے مراسم ذکر کی تھی، چونکہ جنگ و جہاد کا جب حکم دیا تو اس میں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے مال ہے، تو اس لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کہ جس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے اور اللہ کی راہ میں قربانیوں کا رستہ چھوڑ کر مال و جان قربان نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ جہاد کا رستہ چھوڑ دینا اور اللہ کی راہ میں مال و جان قربان نہ کرنا، اسی میں ہلاکت ہے۔ ہلاکت کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے دشمن کا غلبہ ہوگا، اور جب دشمن غالب ہوتا ہے تو پھر جو ہے نہ انسان کی جان محفوظ رہتی ہے، نہ مال اور نہ عزت، کچھ بھی اس کا محفوظ نہیں رہتا۔
اسی میں ہلاکت ہے دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے اس حکم سے روگردانی کر کے آدمی اللہ کے عذاب کا جو مستحق بنتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرتے رہو، نیکی کرتے رہو، ان اللہ يحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی اور احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ وَأَتِمُّوا، اور پورا کرو، تمام کرو، الحج والعمرۃ، حج اور عمرے کو، للہ، اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، فَإِنْ، پس اگر، أُحْصِرْتُمْ، تمہیں روک دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، فما، پس جو، استیسر، میسر ہو، آسان ہو، من الحدی، ہدی قربانی میں سے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو، تحلقو، حلق سے مارا سر منڈوانا، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یبلغ، پہنچ جائے، الہدی، قربانی یا قربانی کا جانور پہنچ جائے، محلہ، اپنی جگہ کو، یعنی جو اس کے حلال ہونے کی جگہ ہے وہاں پر پہنچ جائے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جب جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ، پس وہ فدیہ دے، من صیام، روزوں سے، او صدقۃ، یا صدقے سے، او نسک، یا قربانی سے، فاذا امنتم، پس جب تم امن و امان میں ہو جاؤ، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، پس جو فائدہ اٹھائے عمرے کا حج تک، فما استیسر من الہدی، پس اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے جو آسانی ہو اس کے لیے، جو آسان میسر ہو، فمن لم یجد، پس جو قربانی نہ پائے یا قربانی کی قیمت نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، فصیام، پس روزے رکھنا ہوں گے، ثلاثۃ ایام، 3 دن کے، فی الحج، حج کے ایام میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 جب تم لوٹو، 7 روزے، اذا جب، رجعتم تم پلٹو لوٹو، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے مکمل ہیں، ذالک، یہ اس کے حکم ہے، لمن لم یکن اہلہ، کہ جس کے نہ ہوں اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام میں رہنے والے، حاضری کے معنی رہنے والے، اور مسجد حرام، مسجد حرام یا حرم کے رہنے والے، واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ حج کے احکامات کا بیان فرماتا ہے۔ تو چنانچہ فرمایا کہ پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس میں حقیقت میں کئی معنی آتے ہیں۔ علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کئی احکام اخذ کیے ہیں کہ پورا کرو حج عمرے کو اللہ کے لیے، کہ جب تم حج عمرے کا احرام باندھ لیتے ہو تو پھر جائز نہیں کہ تم جب تک مکمل نہ کرو حج یا عمرہ اس وقت تک احرام کھول دو یا اس کو ختم کر دو، جس طرح کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس کی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد جو ہے کہ جو آدمی حج عمرے کے لیے احرام باندھ لیتا ہے، چاہے وہ نفل بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ جس طرح نماز نفل ہے، روزہ بھی نفل ہوتا ہے، ایسے ہی حج عمرہ بھی نفل ہوتا ہے، کہ کسی نے اپنا فرض ادا کر لیا حج کا، اب دوبارہ اور تیسری بار یہ بار بار حج کر رہا ہے، تو اس لیے دوبارہ حج کرنا کیا ہے، وہ نفل کی حیثیت ہے۔
اسی طرح بعض علماء کے نزدیک عمرہ بھی واجب ہے، تو جس نے ایک عمرہ کر لیا اس کے بعد پھر سے عمرہ کرتا ہے، اس کے لیے وہ کیا ہے؟ نفل عمرہ ہے۔ لیکن حج عمرے کی یہ خاصیت ہے کہ اگر اس کی نیت کر لی جاتی ہے، احرام باندھ دیا جاتا ہے، تو وہ احرام باندھنے سے واجب اور فرض ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو پورا مکمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور بغیر اس کو مکمل کیے احرام کھولنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے کہ اگر کوئی آدمی حج عمرے سے روک دیا جائے، جس کا آگے ذکر آئے گا۔ تو جس سے کیا پتہ چلا کہ پہلا حکم یہ معلوم ہوا کہ حج عمرہ اگرچہ نفل بھی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کا احرام باندھنے سے اور اس کی نیت کر لینے سے جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، اس کو مکمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی فائدہ ملتا ہے، بعض علماء نے جو عمرے کو واجب کہا ہے، تو اس میں عمرے کے واجب فرض ہونے کی بھی دلیل ملتی ہے، اور اس کا یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ اتم الحج والعمرۃ للہ کے معنی اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر کرو، کیونکہ للہ تو للہ کے معنی اللہ کے لیے، یعنی یہ اعمال اللہ کے لیے کرو، اور خصوصاً نماز کے لیے کیوں نہیں کہا کہ نماز اللہ کے لیے پڑھو، روزہ نہیں کہا گیا کہ روزہ اللہ کے لیے رکھو، لیکن حج عمرے کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ کے لیے کرو، کیونکہ اصل میں اس میں ریاکاری کا وہ انداز ہوتا ہے کہ جو کسی اور عبادت میں کم ہی ہوتا ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، کبھی بھی اس کے دل میں نہیں آیا کہ لوگ اس کو نمازی کہیں، اور لوگوں نے بھی کبھی اس کو نمازی ہونے کا لقب نہیں دیا۔ آدمی ہر رمضان کے پورے روزے رکھ لے، تب بھی اس کو روزے دار کا لقب نہیں ملتا، اور نہ ہی لوگ اس کو جو ہے اس کے نام کے ساتھ روزے دار کا نام لگاتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حج کا صرف ارادہ ہی ابھی کیا ہوتا ہے، اور حاجی کا لقب اس کا لیبل پہلے لگ جاتا ہے۔ تو اس میں چونکہ ریاکاری کا بہت بڑا پہلو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ کرتے فرمایا کہ حج عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حکم پر چلتے ہوئے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے بتانے کے لیے۔ اس طرح واتم الحج والعمرۃ اللہ کے یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ حج عمرہ صحیح طریقے سے اور بہتر سے بہتر احسن طریقے سے کرو، کیونکہ اتم تمام کا لفظ کہ تمام کسی چیز کا ہونا، ہر چیز کا ہر لحاظ سے اس کا مکمل اور پورا ہونا، تو یہ سارے معنی ہی آتے ہیں اتم الحج والعمرۃ کے اس لفظ کے اندر، کہ پورا کرو حج عمرے کو اللہ کے لیے، احرام باندھ دیا چاہے نفل بھی ہو تب بھی اس کو اس وقت تک نہیں کھولیں گے جب تک مکمل نہ ہو جائے، اور اس کو اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر کرو، اور صحیح اچھے طریقے سے اس کو کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم کو روک دیا جائے، یعنی حج عمرے سے تم کو روک دیا جائے، روکنے والا کون ہے؟ روکنے والا بذات خود براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے، کہ کسی کو بیمار کر دیا، کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ جس سے وہ آگے حج عمرے کے اعمال نہ کر سکے، اور روکنے والے اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حج کے عمرے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اجازت نہیں دیتے، رستہ بند کر دیتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح روکنے والی بیماری بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ آدمی بیمار ہو گیا، اچانک صحیح سلامت تھا، احرام باندھ لیا، لیکن اس کے بعد بیمار ہو گیا، اب اس کے لیے ممکن نہیں کہ آگے وہ حج عمرے کے اعمال کرے، تو یہ کیا ہے؟ احصرتم۔ تو اس کے معنی مختلف ہیں۔ آدمی رستہ بھٹک گیا، یعنی حج کے لیے نکلا گھر سے، لیکن رستہ بھٹک کر کسی اور طرف نکل گیا اور حج کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، یا احرام باندھا تھا اور حج جو ہے مکہ نہ پہنچ سکا، تو اب احرام کیسے کھولے گا؟ یعنی یہاں پر بات ہو رہی اس شخص کی کہ جو احرام باندھ چکا ہو، احرام باندھنے کے بعد اس کو حج یا عمرے سے روک دیا گیا، بیماری سے رک گیا، کہ دشمن نے روک دیا، کوئی گورنمنٹ کے نظام ایسے تھے کہ جس میں وہ آگے نہ جا سکا، کچھ بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم کو روک دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر احرام کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ تم کوئی جانور ذبح کرو، لیکن کون سا جانور؟ فَمَا اسْتَيْسَرَ، پس جو آسان ہو، میسر ہو۔ اور قربانی کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ 3 طرح کے جانور ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، اور بھیڑ بکری وغیرہ جو اس طرح کے جانور ہیں۔ تو یہ تین طرح کے جانوروں میں سے جو میسر ہو قربانی کرے۔ جانور ہو یعنی تھوڑا چھوٹا ہو، بڑا ہو، صحت مند ہو، دبلا پتلا، کیسا بھی کیوں نہ ہو، لیکن قربانی کے لائق ہو۔ فرمایا کہ جو بھی تمہیں میسر ہو قربانی میں سے وہ قربانی کرو، پھر احرام کھولو۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 ہجری کو آتے ہیں
اور آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ مکہ جاتے ہیں اور جا کے عمرہ کرتے ہیں، لیکن مکہ کے مشرکوں نے آپ کو حرم میں داخل ہونے سے منع کر دیا، اور آپ نے ان سے صلح حدیبیہ کے نام سے جو صلح جانی جاتی ہے وہ صلح کی، اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ جہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے تھے حدیبیہ کے مقام پر جو حرم سے باہر تھی، وہیں پر آپ نے اپنے جانور ذبح کیے اور سر کے بال منڈوائے، اور صحابہ نے بھی ایسا کیا۔ بات کر رہے تھے کہ اگر روک دیا جائے کسی حج عمرہ کرنے والے کو احرام باندھنے کے بعد، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام کھولنے کے لیے قربانی کرے، چاہے وہ اونٹ کی کرے، چاہے گائے کی کر لے، چاہے بکری کی کر لے، جو بھی اس کے لیے آسان ہو۔ اچھا، جس کے پاس قربانی نہ ہو، کسی آدمی کو روک دیا گیا، رستہ بند تھا، کوئی بھی ایسے حالات پیدا ہو گئے تو آگے حج عمرہ نہ کر سکا احرام باندھنے کے بعد۔ احرام باندھنے کے صرف خالی یہ نہیں کہ گھر سے نکلا اپنے نیت کے لے کر بس، بلکہ احرام باندھنے کے بعد اس کے جو ہے اس کو کسی وجہ سے رکاوٹ بنی اور عمرہ حج نہ کر سکا، اور اس کے پاس قربانی کا بھی نہ جانور ہے اور نہ قربانی کا پیسہ ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ پھر وہ بھی 10 روزے رکھے گا، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ تمہارے فرمایا جس کو روک دیا جائے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس وہ جو میسر آسان ہو قربانی میں سے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور فرمایا کہ نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ یبلغ الہدی، پہنچ جائے قربانی محلہ، اپنے حلال ہونے کی جگہ پر۔ اور یہاں پر ہدی کا لفظ جو بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہدی کا لفظ جو ہے یہ خاص قربانی ہے جو حج کے لیے کی جاتی ہے، یا بیت اللہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے خصوصی طور پر اس کو ہدی کا نام دیتے ہیں، کہ جو عام جو عید کی قربانی ہے اس سے الگ ہے۔ تمہارا فرمایا کہ جو حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، کہ تو اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنی جگہ پر پہنچ کر یعنی ذبح نہ ہو جائے۔ اس میں ایک اور چیز کا اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر آدمی احرام باندھ لیتا ہے تو بعض اوقات تو اس کو ویسے روک دیا جاتا ہے، آگے جا سکتا نہیں، بیمار ہو جاتا ہے، کوئی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اپنا حج عمرہ مکمل کر سکتا ہی نہیں، جس کا ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ جو آسان ہو قربانی کا جانور ذبح کرے اور احرام کھول دے، اور جس کے پاس نہ ہو قربانی کا جانور وہ 10 دن کے روزے رکھے۔ اور یہاں پر ایک حل ہے، یعنی کہ آدمی کس طرح سے اس چیز سے بچ سکتا ہے، مجھے پتہ نہیں کہ آگے میں حج کے لیے جو جا رہا ہوں وہ مکمل کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں جب حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آپ کے ساتھ ایک صحابیہ تھی آپ کے خاندان کی جس کا نام ضباعہ بنت الزبیر تھا۔ ضباعہ بنت الزبیر، آپ کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، تو آپ آتے ہیں اس کی عیادت کے لیے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ میں اس کیفیت میں ہوں، بیماری کے کیفیت میں، تو مجھے پتہ نہیں کہ میں عمرہ اگر باندھ لیا، اپنے حج کر لیا، اپنے احرام باندھ لیا، تو اس کے بعد حج عمرہ مکمل کر سکوں یا نہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر تمہیں خطرہ ہے اس بات کا کہ تم حج عمرہ نہیں کر سکو گے مکمل، تو پھر کیا کرو، شرط لگا لو۔ شرط لگانے کا معنی کہ احرام باندھتے ہوئے ہی یہ نیت کر لینا کہ اگر کہیں پر مجھے رکاوٹ پیش آئی تو میں وہیں پر اپنا احرام کھول دوں گا۔ حاجی کی نیت کر لینا جو ہے اس کو شرط لگانا کہتے ہیں۔ کیا ہے کہ جہاں بھی مجھے حج عمرے کے میں رکاوٹ پیدا ہوئی، بیماری سے، کسی اور چیز سے، میں وہیں پر اپنا احرام کھول دوں گا یا کھول دوں گی۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر رکاوٹ پیدا ہو گئی اور آدمی حج عمرہ نہ کر سکا تو اس کو پھر کوئی فدیہ نہیں دینا ہوگا، اس کو کوئی جانور ذبح نہیں کرنا ہوگا، اس کے بغیر بھی وہ احرام کھول سکتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات احرام باندھنے کے بعد آدمی سے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو احرام کے منافی ہے اور احرام میں وہ چیز منع کی گئی ہے، جن کو محظورات احرام یا ممنوعات احرام کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں میں جو احرام میں منع ہے، خوشبو لگانا ہے، بال ناخن کاٹنا ہے، چاہے سر کے ہوں یا جسم کے کہیں پر بھی کیوں نہ ہو، اور اسی طرح جو ہے خوشبو لگانا ہے، سر کو ڈھانکنا مردوں کے حوالے سے، اور مختلف طرح کے وہ چند چیزیں ہیں کہ جو احرام کے حالت میں منع ہو جاتی ہیں، جنہیں محظورات یا ممنوعات احرام کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز کرنا پڑے پھر کیا ہے؟ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا بتاتا ہے کہ ایسی چیز ہو تو پھر تمہیں فدیہ دینا ہوگا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ تم حلق کرو، منڈواؤ اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور یا قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ تک پہنچ جائے۔ اس کا معنی کیا ہے
کہ حلال ہونے کی جگہ پہنچنے کا معنی کہ جب قربانی کا وقت آ جائے. اور قربانی کا وقت کب ہوتا ہے؟ کہ جب حاجی جو ہے وہ 10 تاریخ کو، ذو الحجہ کے 10 تاریخ جو عید کا دن ہے، اس دن مینا میں واپس آ کر پہلے بڑے جمرے کو 7 کنکر مارتا ہے، اس کے بعد قربانی کرتا ہے، اس کے بعد سر کے بال منڈوا کر احرام کھولتا ہے. تو یہ ہے جو ترتیب ہے کہ 10 تاریخ کو عید کا دن یوم النحر جس کو کہا جاتا ہے، مینا واپس پہنچ کر سب سے پہلے بڑے جمرے کو 7 کنکر مارنے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جانور ذبح کرنا اپنی قربانی کا ہدی کا، اور اس کے بعد سر کے بالوں کو منڈوانا اور احرام کھول دینا. تو یہ اسی ماہ کہ اپنے سر کے بال نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے، یعنی حلال نہ ہو جائے، مکہ میں پہنچ کر حلال نہ ہو جائے جب تک. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حج تمتع کرنے والا یا حج و قران کرنے والا جن کو حج کی قربانی دینا فرض ہے، ان پر اپنا جانور اگر ساتھ لاتے ہیں تو حج قران والا تو واضح ہے کیونکہ اس کا تو عمرہ کر کے احرام نہیں کھولے گا، احرام میں رہے گا اور حج کر کے احرام کھولے گا. لیکن علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ دوسرے بعض علماء باتیں ہیں کہ یہ حکم حتیٰ کہ تمتع کرنے والے کے لیے بھی ہے. حج تمتع کرنے والا کہ جو میقات سے احرام باندھ کر مکہ میں آ کر عمرہ کر کے احرام کھول دے گا، اور پھر جب اس نے مینا جانا ہوگا 8 تاریخ کو پھر دوبارہ احرام باندھے گا. تو جو تمتع کرنے والا ماتے ہیں کہ تمتع کرنے والا بھی اگر اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر آتا ہے، اس کو بھی اجازت نہیں کہ وہ سر کے بال منڈوائے عمرہ کرنے کے بعد. عمرہ کرے، طواف کرے، صحیح کرے اور بال نہیں منڈوائے، اور نہ ہی احرام کھولے، اسی احرام میں رہے گا حتیٰ کہ 10 تاریخ کو عید کے دن کینکر مار کے قربانی کر کے پھر احرام کھولے گا سر کے بال منڈوا کے. تو یہ معنی یہاں پر وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ تک پہنچ جائے یا حلال ہونے کے وقت تک جا پہنچے. دونوں ہی معنی ہیں، جگہ ہو یا وقت ہو. لیکن کیا صرف سر کے بال منڈوانا ہی وہ چیز ہے کہ جس پر یہ فدیہ ہے؟ بلکہ کوئی بھی محظورات احرام کے معنی وہ چیزیں جو احرام کے حالت میں منع ہیں، چاہے سر کے بال منڈوانا ہو، جسم کے اور کہیں سے بال اتارنا ہو، ناخنوں کو تراشنا ہو، یا کسی وجہ سے کوئی محظورات احرام میں سے کوئی چیز کرنا پڑ جاتی ہے، تو فرمایا کہ اگر تم ایسی کوئی چیز کرتے ہو تو پھر یہ ہے اپنے سر کو بال نہ منڈواؤ، یعنی کہ قربانی پہلے ہو جانی چاہیے اور سر کے بال بعد میں منڈواؤ. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، پس جو تم میں سے کوئی بیمار ہو، أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، اور یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، اذن کے معنی تکلیف، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك، تو اس کو پھر فدیہ دینا ہوگا روزوں کا، صدقے کا یا قربانی کا. اب وہی بات جو ہم نے ذکر کی تھی کہ اپنے سر کے بال نہ منڈواؤ حتیٰ کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ تک نہ پہنچے، یعنی کہ سر کے بالوں کو منڈوانا ممنوعات احرام میں سے ہے. لیکن اگر سر کے بال منڈوانے کی ضرورت پیش آ جائے، وہ ضرورت کیسے پیش آ سکتی تھی کہ جس طرح ایک صحابی کعب بن عجرہ کو پیش آئی. کعب بن عجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ آتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو ان کے سر میں جوئیں پیدا ہو گئیں، تو اور جوئیں اس قدر زیادہ اور تکلیف دہ ان کے لیے تھیں کہ ان کو سر کے بال منڈوانا پڑے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو لایا گیا تو دیکھا آپ نے اس کی حالت کیا ہے. تو آپ نے یعنی کہ جب یہ دیکھا تو اس کو پوچھا کیا تم بکری ذبح کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بکری میرے پاس نہیں ہے. تو آپ میں کہ پھر تم ایسا کرو 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، دونوں میں سے کوئی کام کر لو. اصل 3 کام ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں کہ بکری ذبح کر لیں، یا 3 دن کے روزے رکھ لیں، یا 3 دن کے روزے رکھ لیں، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. ان تینوں میں سے کوئی کام کیا جا سکتا ہے. تو چنانچہ کعب بن عجرہ نے اپنے سر کے بال منڈوائے اور اس کا فدیہ ادا کیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہو، اور بیماری کسی طرح کی بھی کیوں نہ ہو کہ جس میں آدمی یعنی کہ اس کو ضرورت ہے سر کے بال منڈوانے کی، کوئی ایسا کام کرنے کی جو حالت احرام میں منع ہو، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ، تو اس کو فدیہ دینا ہوگا، من صیام او صدقۃ او نسک. او کا لفظ آتا ہے کس چیز کے اندر اختیار دینے میں، کہ اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو روزے رکھ لے، 3 روزے رکھ کے فدیہ دے دے، اگر روزے نہیں رکھنا چاہتا تو صدقہ دے دے. صدقہ دینے کا مراد یہیں
6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اگر یہ بھی نہیں تو وہ نسکین قربانی کا جانور بھی ذبح کر سکتا ہے۔ تو ماں کہ جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے رکھ لے یا صدقہ دے دے یا قربانی کر لے۔ تو یہ ہے محظورات احرام میں سے اگر کوئی چیز انسان کو کرنا پڑتی ہے، ہاں کرنا پڑتی ہے یا اگر وہ کر لیتا ہے۔ اگر آدمی فرض کرو اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز منع ہے، پتہ ہے کہ ناخن کاٹنا احرام کی حالت منع ہے، پھر بھی اسے کاٹ لیا ناخن، تو تب بھی اس کو یہی کام کرنا ہوگے تینوں کہ قربانی کا جانور ذبح کر دے، اگر وہ نہیں تو کیا ہے کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا پھر جو ہے 3 دن کے روزے رکھ لے۔ اس کے بعد ما فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، بس جو تمتع کرتا ہے عمرہ سے حج تک یا فائدہ اٹھاتا ہے عمرہ سے حج تک، اس کے لیے پھر جو میسر ہو قربانی میں سے۔ یہاں پر ایک اور چیز بیان کر دی، وہ کیا ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج افراد ہے کہ جس میں صرف آدمی میقات سے حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے۔ حج قران ہے کہ جس میں آدمی میقات سے حج عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھتا ہے اور بیت اللہ میں آ کر عمرہ بھی کرتا ہے، پہلے آ کے طواف کرنا صحیح کرنا، اس کے بعد بال نہیں کٹوانا اور احرام بھی نہیں کھولنا بلکہ احرام میں رہنا ہے۔ احرام میں رہنے کا معنی کہ چاہے یہی چادریں جو پہن رکھی اسی میں رہیں یا ان کو تبدیل کرنا چاہے تبدیل کر سکتے ہیں، دھونا چاہے دھو سکتے ہیں، لیکن مقصد جو ہے احرام میں رہنا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھلے گا بلکہ احرام میں رہیں گے حتیٰ کہ مینا جائیں گے اور وہاں سے پھر عرفات، اور عرفات سے جب 10 تاریخ کو واپس آئیں گے تو آ کے کینکر مار کے جانور ذبح کر کے سر کے بال منڈوا کے احرام کھول دیں گے۔ تو یہ ہے تمتع والے کے لیے کہ تمتع والا جو ہے وہ میقات سے احرام باندھتا ہے عمرہ کے لیے اور عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے۔ لیکن قران والا ذکر کر رہے تھے کہ قران والا میقات سے احرام باندھتا ہے حج عمرہ دونوں کے لیے، لیکن عمرہ کر کے احرام نہیں کھولے گا۔ جو بھی تمتع کرتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے عمرہ سے حج تک۔ ہم عمرہ سے حج تک فائدہ اٹھانے کا معنی کیا ہے؟ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ عمرہ کر کے اس نے احرام کھول دیا اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا، اور یہ فائدہ ہے، کوئی شک نہیں۔ اور دوسرا معنی یہ بھی کہ یعنی کہ وہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کر لیتا ہے، یعنی اس کو عمرہ کرنے کے الگ سفر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ معنی کہ جو فائدہ اٹھاتا ہے عمرہ سے حج تک، یعنی ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لیتا ہے اور حج بھی کر لیتا ہے۔ تو جس نے یہ کیا ہو، چاہے وہ حج قران کیا ہو یا حج تمتع کیا ہو، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو حکم ہے فما استیسر من الہدی، جو بھی آسان ہو میسر ہو اس کے لیے قربانی میں سے، یعنی اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ جو بھی ذبح کر سکتا ہو قربانی کے طور پر ذبح کرے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ جس کا حج افراد ہے یا خالی عمرہ ہے اس میں یہ قربانی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تمتع بالحج عمرہ کا نام دیا ہے کہ جو حج سے عمرہ سے حج تک کا فائدہ اٹھائے، یعنی کہ حج تمتع کرے یا حج قران کرے۔ ہاں تمتع کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ احرام کھول کر وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا، فائدہ ہے۔ اور قران کرنے والے کو فائدہ یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں وہ عمرہ بھی کر رہا ہے اور حج بھی کر رہا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں کہ فمست اسلام حج، جو بھی آسان ہو قربانی میں سے، قربانی کے جو جانور ذبح ہوتے ہیں یہاں پر بھی وہی چیز ذبح کی جائے گی۔ اس کے بعد میں فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم تلک 10 کاملہ۔ فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، کیا نہ پائے؟ قربانی نہ پائے۔ قربانی نہ پانے کا معنی قربانی کا جانور نہیں ملتا، یا جانور تو ملتا ہے لیکن قیمت اس کی نہیں ہے۔ آدمی فقیر غریب ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے کہ جس سے جانور خرید سکے، یا مال ہے اور جانور نہیں مل رہا۔ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو مال ہے لیکن جانور نہیں مل رہا، اور بعض اوقات جانور ہوتا ہے لیکن مال نہیں خریدنے کا۔ تو یہ دونوں اس کے اندر آتی ہے۔ فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، یعنی قربانی کا جانور نہ پائے تو پھر کیا ہے؟ فصیام 3 ایام فی الحج، پس اسے کیا کرنا ہوگا کہ 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے حج کے دوران۔ حج کے دوران سے کیا مراد ہے؟ کہ جب اس نے میقات سے احرام باندھا تھا، جب اس نے میقات سے احرام باندھا تھا، چاہے حج تمتع کر رہا ہے حج قران کر رہا ہے، تو جب اس نے میقات سے احرام باندھا تھا، اس احرام باندھنے کے بعد سے لے کر ہی اس کو اجازت ہے کہ اب وہ 3 دن کے روزے کسی وقت بھی رکھ سکتا ہے،
لیکن حج کی 13 تاریخ تک، یعنی ایام تشریق کا جو آخری دن ہے اس تک، کیونکہ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ ایام تشریق کے روزے رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس شخص کے لیے کہ جو قربانی کا جانور نہ پاتا ہو، تو اسے 10 روزے رکھنے کا حکم ہے، اور 3 روزے حج کے دوران ہیں تو وہ 3 روزے ان ایام تشریق میں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے رکھ لی جائیں۔ فرمایا کہ فمن لم یجد، جو ناپاک قربانی کا جانور، فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے رکھنا ہوں گے، پھر حج کے دنوں میں، یعنی احرام باندھنے سے لے کر 7 اذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم لوٹو پلٹو۔ اور لوٹنے کا لفظ ہم کو معنی دیتا ہے کہ چاہے مکہ سے چل پڑا وہیں پر بھی وہ روزے رکھ سکتا ہے، یا بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب اس نے حج کے اعمال مکمل کر لیے تو مکہ میں رہتے ہوئے بھی وہ 7 روزے رکھ سکتا ہے، سفر کے دوران رکھ سکتا ہے، گھر میں پہنچ کر 7 روزے رکھ سکتا ہے۔ مقصد جو ہے وہ 7 روزے رکھنے ہیں گھر کو لوٹ کر، گھر کی طرف پلٹ کر، اور اس سے پہلے 3 روزے رکھنے ہیں حج کے ایام میں، یہ 10 روزے مکمل کرنے ہیں۔ فمن تمتع بالعمرۃ الحج، پس جو تمتع کرے عمرہ سے حج تک، یعنی حج تمتع کرے یا حج قران کرے، تو فصیام ثلاثۃ، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم لوٹو۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل ہے تاکید کے طور پر کہ قربانی نہ ملنے کے بعد 10 روزے رکھنا ہوں گے، چاہے وہ یعنی کہ 10 روزے رکھنے ہوں گے 3 روزے حج کے دنوں میں، اور 7 روزے جو ہے آدمی واپس لوٹنے مراد، یعنی حج مکمل کرنے کے بعد چاہے مکہ میں شروع کر دے، رستے میں شروع کر دے، یا گھر میں آ کے ان کو پورا کر لے۔ یہ 10 روزے مکمل کرنا ہوں گے فدیہ کے طور پر۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، میں کہ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ لمن لم یکن اہلہ، جس کے گھر والے نہ ہوں، حاضری رہنے والے، المسجد الحرام، مسجد حرام، اور مسجد حرام سے مراد پورا حرم، پورا حرم کا علاقہ جو مکہ کے آس پاس تک پھیلا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو یہ اس حکم اس کے لیے ہے کہ جو قربانی کا جانور، یعنی کہ جس کے گھر والے جو ہیں وہ حرم کے پاس نہ رہتے ہوں۔ یہ قربانی کرنے کا حکم کس کو دیا گیا ہے؟ کہ جو باہر سے آنے والا ہے۔ فقہا اس کو آفاقی کا نام دیتے ہیں۔ آفاقی کا معنی کہ وہ کسی دوسرے شہر سے، دوسرے علاقے سے، کسی دوسرے ملک سے مکہ آیا ہے، اور آفاقی وہ ہوتے ہیں کہ جو میقات سے باہر ہوں، یعنی جو میقات کے اندر رہ رہے ہیں، یہ سبھی کون ہیں؟ حاضر المسجد الحرام میں شمار ہوتے ہیں، چاہے وہ حرم کے علاقے میں ہو یا حرم سے باہر ہو، لیکن میقات کے اندر ہوں، یہ حاضر المسجد الحرام ان کو شمار کیا گیا ہے۔ اور بعض علماء نے اس کے لیے مسافت کی قصر کا ذکر کیا ہے کہ یعنی کہ اتنی مسافت ہو جس میں آدمی نماز قصر کر سکتا ہو۔ میں کہ قربانی کا حکم جو دیا گیا ہے اس کے لیے ہے کہ جو باہر سے آنے والا ہے، جو مکہ میں رہنے والا ہے یا مکہ کے آس پاس رہنے والا ہے، تو اس کے لیے قربانی کا حکم نہیں ہے۔ وہ قربانی جو حج کی قربانی ہے، کس لیے کہ آفاقی کو حکم دیا گیا، اس کو نہیں دیا گیا؟ کہ بعض علماء کے نزدیک تو جو مسجد حرام کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے حج تمتع یا قران ہوتا ہی نہیں ہے، ان کا ہوتا ہی حج افراد ہے۔ تو اگر حج افراد ہے تو اس میں قربانی بھی نہیں ہے۔ اور بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، مکہ میں رہنے والا بھی حج تمتع یا قران کر سکتا ہے، لیکن اگر تمتع قران کرتا بھی ہے تب بھی اس کو قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ قربانی اللہ نے فرض کی ہے ان لوگوں پر کہ جو دور دراز سے آئے ہیں یا باہر سے آئے ہیں، اور ان کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لیں، حج بھی کر لیں۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ ابھی حج کر لو، اگلے سال عمرہ کو آنا، ایک الگ سے ان کے لیے مشقت ہوتی۔ تو چنانچہ اللہ نے جب ان کے لیے آسانی کی ہے تو فرمایا کہ یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جس گھر والے مسجد حرام یعنی حرم میں نہ رہتے ہوں، اس سے باہر رہتے ہوں۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور جاننے کا لفظ مزید تاکید کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ شدید پکڑ کرنے والا ہے، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ حج کے ان احکامات میں بھی اللہ کا حکم ماننا یہ تقویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں سے منع ہو جانا جن کو اللہ نے روکا ہے، جو ممنوعات احرام جن کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی تقویٰ ہے۔ اور اس کی مخالفت، ان اللہ شدید العقاب، اس کی مخالفت کیا ہے؟ ہاں، اس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کی دعوت ہے، سخت اللہ کی پکڑ میں آنا ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر بھی انسان کو ضرورت ہے تقویٰ نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر نیکی کرنے کی،
اور نہ اس میں ریاکاری دکھلاوا ہو، اور نہ ہی اس میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو چھوڑنا یا کسی اللہ کی نافرمانی کو کرنا ہو۔ تو جو بھی یہ طبقہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سخت پکڑ والا ہے، یعنی اس کی پکڑ کرے گا جو یہ چیز کرتا ہے۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیت، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو، مکمل کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک دیے جاتے ہو، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو آسان ہو، میسر ہو قربانی میں سے وہ کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ تم حلق کرو، منڈواؤ اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنے جانور کہ قربانی اپنے وقت کو پہنچ جائے، اپنی جگہ کو جا پہنچے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو تم میں سے بیمار ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ، پس اسے قربانی فدیہ دینا ہوگا، من صیام، روزوں کا، او صدقۃ، یا صدقے کا، او نسک، یا قربانی کا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن و امان میں ہو جاتے ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جو حج تمتع کرے یا فائدہ اٹھائے حج عمرے سے حج تک کا، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اس کے لیے جو پھر میسر ہو قربانی میں سے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو نہ پائے قربانی، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو 3 دن کے روزے جو ہے وہ حج کے دنوں میں رکھنے ہیں، جس طرح بتایا کہ حج کا احرام باندھنے سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن تک یہ 3 روزے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب تم لوٹتے ہو۔ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 پورے مکمل ہیں۔ ذَلِكَ، یہ حکم اس کے لیے ہے، لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، جس کے گھر والے نہ ہو رہتے ہوں، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام میں۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ بارک اللہ فیک۔